بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الانفال شروع ہے، 10واں پارہ ہے، جس کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان کیا گیا. فرمایا جو مال غنیمت تمہیں ملے اس کا 5واں حصہ الگ کر دو، باقی 4 حصے مجاہدین میں خرچ کرو، تقسیم کرنا. جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہے. ان کو دو اور کچھ نہیں کرتا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے. حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا غزوہ بدر میں. اس کا نام ہم بدر کہتے ہیں، اللہ نے اسے یوم الفرقان کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں. اللہ آپ کی بہت صفات تھی، لیکن اللہ نے یہاں علی عبدنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لہذا یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو، کتاب کو، کئی نام اس کے ہیں، لو، سمجھو، عمل کرو، جنت میں جاؤ. اذا انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. آگے غزوہ بدر کی ایک وہ حالت بیان کی کہ اس وقت کیا حالات تھے. اس وقت بظاہر مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے. سورج آنکھوں کے سامنے تھا، ادھر کھڑے تھے وہاں ریت تھی، گرمی کا موسم تھا، ادھر پانی بھی نہیں تھا. مشرکین سورج کی اس طرف کھڑے تھے، پانی کے قریب تھے، وہ جگہ بھی پکی تھی، اور وہ زیادہ تھے، یہ تھوڑا تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ جو کفار تھے تھوڑے کر کے دکھایا، اور مسلمان تو ویسے ہی تھوڑے تھے، وہ بھی تھوڑے کر کے ان کو، اگر ان کو پتہ چل رہا ہے بہت زیادہ ہے تو بھی بھاگ جاتے ہیں. زیادہ کر کے نہیں دکھائے، اسی طرح جتنے تھے تھوڑے ہی رہنے. اور بارش برسا کر ان کا جو ریترا میدان تھا وہ سیمنٹ ہو گیا، اور پانی بھی ان کے پاس جمع ہو گیا، اور ان کا جو پکی جگہ تھی وہ پھسل بن گئی، وہ پھسلتے تھے. اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح تمہیں فتح دی ہے کہ غنیمت کا مال تمہارا نہیں، حق ہمارا ہی حق کہ ہم اپنی مرضی سے کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. پھر قانون جہاد، جب تمہاری دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے ثابت قدم رہنا ہے. ایک، اللہ کو یاد کرنا ہے. دو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. آپس میں جھگڑنا نہیں. جھگڑنے کا نقصان یہ ہے کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب نہیں ہوگا. ان کو پتہ چل، یہی بات ہے نا، یہ غیر مسلم مسلمانوں کو لڑواتے ہیں تاکہ ان کی طاقت ختم ہو، طاقت ختم ہو، روب ختم ہو. اگر یہ متفق ہے کوئی آنکھ اٹھا کر مسلمانوں کی طرف نہیں دے سکتا. یہ ایسے لوگ ہیں، وہ بس کوشش ہوتی ہے، شیطان ان کو جو ہے لڑواتا ہے تاکہ آپس میں یہ لڑیں. اسلحہ بھی ان کا آپس میں لڑتے ہوئے ختم ہو جائیں، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی مارے جائیں. باقی ہم سنبھال لیں گے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں متفق رہنا ہے،
صبر کرنا ہے، حالات آتے رہتے ہیں، یاد رکھو صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ قانونی جہاد تھے۔ اور ریاکاری نہ کرنا، فرمایا کچھ لوگ گھر سے یہ لوگ کافر مشرک اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور جناب بن ٹھن کے مسلح ہو کر آ رہے تھے، اور شیطان نے ان کی مدد کی۔ ایک ان کا سردار، ایک پورا قبیلہ ان کے ساتھ لڑائی رہتی تھی، ان کو خطرہ ہوا وہ پیچھے ہمارے مال اور عورتوں پر قبضہ کر لیں۔ وہ شیطان اس سردار کی شکل میں گھوڑے پہ سوار ہو گیا، آگے کہتا ہوں یار یہ تو ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ان کو تسلی ہو گئی۔ جب قریب پہنچے شیطان بھاگ گیا، کہنے لگا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، فرشتوں کو دیکھا آگے بھاگ گیا۔ یہ شیطانی کام ہے، بھاگ جانا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منافق بھی اور کمزور ایمان والے لوگ بھی بجائے ہمت بڑھانے کے وہ الٹا مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا، یا پتہ لگ جائے گا اتنی بڑی فوج کے ساتھ جا رہے ہیں، مریں گے سارے ادھر۔ منافق تو یہ کہہ رہے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں اور منافقوں کو جب موت آئے گی تو فرشتے ان کے منہ پہ بھی موریں گے اور ان کی پشت پر بھی پیٹیں گے اور کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حوالہ دیا تاریخ کا، فرمایا فرعون بڑے زوروں پر تھا، ہم نے اس کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور آگے قانون بیان فرمایا کہ ہم کسی کی حالت نہیں بدلتے جب وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا۔ جیسے کوئی امیر ہے، غریب ہے، تاجر ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے ٹکا ہے، جب وہ بالکل الٹ چل پڑتا ہے، اپنی حالت بدلتا ہے تو پھر ہم بھی بدل دیتے ہیں، پھر ان کا مال شال سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تک مشرکین تجارت کر رہے تھے، عزت والے تھے، فلاں کے پاس اللہ نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ جب بالکل اٹھ چل پڑے، اپنی حالت کو بدل دیا، مسلمان کے خلاف انہوں نے کمر کس لی اور تکلیف دینے میں لگ گئے اور جہاد اور لڑنے کے لیے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان نے اپنی حالت بدلی ہے تو ہم بدل دیتے ہیں، اب ان کو ان غریبوں کے ہاتھوں سے پٹوا دیں گے، یہ تڑپا دیں گے، اور مال دولت ان کا نہیں رہے گا۔ وہ وقت بھی آیا کہ پھر گندگی کھانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ۔ معاہدہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی معاہدہ کر کے توڑ دے تو پھر آپ بھی توڑ دیں، اگر وہ نہیں توڑ دیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے وعدہ، لڑنا کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایمان اپنا کفر ہے یا جو ہے عقیدہ رکھے، لیکن ان کے ساتھ جہاد اس واسطے ہوتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں نہیں رہتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، قبضہ، اس واسطے جہاد ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے صرف تبلیغ ہے، ان کو کہو ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ جب انہیں معاہدہ توڑا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو لڑائی میں ان کو ایسا کر کے دکھائیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو۔ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر آپ ان کی خیانت سے ڈر رہے ہیں وہ خیانت کریں گے یا انہوں نے خیانت کر لی، دونوں صورتوں میں آپ بھی ان کو کھلے بندوں کہہ دیں اب تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب میدان فیصلہ کرے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ کافر سبقت کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، وہ نہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ایمان والو، ایمان تو تمہارا پختہ ہونا چاہیے، لیکن دنیا اسباب کو تحت ہے،
تم دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے ہتھیار بھی قوت بھی تیار رکھو، مجاہدین بھی بناؤ، اسلحہ بھی جتنا تم سے ہو سکتا ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، بس باقی میدان میں ہم مدد کریں گے۔ یہ نہیں کہ ان کے بھراؤ پر ہو یا ان سے بڑھ کر ہو تو پھر لڑیں، کوئی بات نہیں۔ لڑنے کا موقع آ جائے، تمہارے پاس تھوڑا اسلحہ ہو، تھوڑا افراد بھی ہو تو میدان میں کود جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن تیاری کرنی ہے، یہ ہاتھ پاؤں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں۔ اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ اسی واسطے بنائے ہیں۔ اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو اور اسباب کو استعمال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کے پاؤں باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ آپ سنتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ معاہدہ کی اجازت ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ خود تم کبھی نہیں کرنا کہ ہمارے ساتھ وہ کیا کر لو، صلح کر لو، تم تو مقابلے میں آؤ، لیکن وہ اگر کہیں جھک جائیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کر لو، کوئی بات نہیں۔ یہ بات میں یہ نہ کہیں گے ہم تو صلح چاہتے تھے، اور لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اگر وہ صلح کر کے کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھ تھوڑی اتنی دیر میں ہم تیاری کر رہے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ پہلی بات نہیں، یہ تو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، دے ہم کدھر گئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ آپ کو کافی ہے، اور ایمان والے جو ہم نے آپ کو دے دیا یہ بھی آپ کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ اور ان کے دلوں کو، یہ بھی آپس میں دشمن تھے، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑا، اب شیر و شکر ہو گئے۔ آپ دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر کے بھی ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو نہ جوڑ سکتے، ہم نے فٹافٹ ایمان کی وجہ سے جوڑ دیا ہے۔ اب ان کے دل ان لوگوں کے جو آپس میں دشمن تھے آپس میں شیر و شکر ہو چکے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو اور مومن کافی ہے آپ کی مدد کے لیے۔ آپ یوں کریں، مومنوں کو ترغیب دیں لڑائی کی، ڈرے نہیں، وہ بڑے ہیں، زوروں پہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، امریکہ ہے، فلانا ہے، یہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، اس آیت پر عمل کریں۔ یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمان جب میدان میں اترتا ہے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ دیکھتا نہیں ہے آگے کتنے لوگ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید 60 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، 60 آدمی 60,000 کے مقابلے میں۔ آخر کار 30 آدمی لے کر گئے اور 60,000 کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کے دیا۔ ایک بڑی زہر یہ شیشے لے کر کے آیا، کیوں؟ اس واسطے لے آؤں کہ اگر ہمیں کس تو وہی تو آپ کو کس طریقے زہر پلا کے مار دیں گے۔ فرمایا کسی طریقے کے چھوڑو، بسم اللہ الرحمن دے دو۔ ویسے تو خودکشی حرام ہے نا، یہ خودکشی نہیں تھی، یہ اثر ہی نہیں کرے گی اللہ کے حکم کے بغیر۔ بسم اللہ پڑھ کے پی لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اکبر، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا ان کو ترغیب دو کہ تم 10 آدمی اگر صبر کرنے والے ہو تو 200 آدمی پر تم غالب رہو گے، یعنی 10 کے مقابلے میں 100 تمہارا ہوا تو 1000 پر غالب رہے گا۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو فرمایا چلو ہم نے اس بات تخفیف کر دی ہے، اب 1-2 کے مقابلے میں تو نہیں بھاگ سکتا، 100 ہو تو 200 کے مقابلے میں، 1000 ہو 2000 کے مقابلے میں کامیاب ہوگا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى یسکن فی الارض، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ مال غنیمت جب حاصل ہوا اور پہلا ہی مال غنیمت تقسیم کرنا تھا بدر میں، تو سورہ محمد میں 4 اختیار ہیں۔ مرضی ہے ان کو قتل ہی کر دو، مرضی ہے ان سے فدیہ لے لو، مرضی ہے ان کو مفت چھوڑ دو، اس طرح کی ماہیتی مرضی ہے قیدی بنا لو۔ تو اب اتنے اختیار تو ہیں، لیکن کس کو استعمال کریں؟ اب آپ نے مشورہ کیا کس کو استعمال کریں، مختلف مشورے آئے، سارے نہیں بیان کر سکتا، لیکن آخر کار حضرت صدیق اکبر جو ارحم امت ہے
انہوں نے جو مشورہ دیا آپ نے اسی پر فیصلہ کر دیا. حضرت عمر نے تو اور مشورہ دیا, یہ میرے تیرے آپ کے رشتہ دار ہیں, مجھے امید دے تو ان کو ابھی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں بس. اور یہی اللہ کو پسند تھا. اور حضرت عمر بڑے رحم اللہ نے فرمایا ان سے فدیہ لے لو, یہ غریب آدمی کا کام بن جائے گا, اور یہ قتل سے بچ گئے تو ممکن ہے مسلمان ہو جائیں, یہ جہنم سے بچ جائیں. دیکھو آپ نے اسی پر فیصلہ کیا تو ادھر آیت آ گئی. فرمایا یہ پہلے قیدی تھے, انہوں نے تمہیں بڑا ستایا ہے, وہ 4 بے شک میں نے اختیار کیا ہے, لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے تم قتل کرتے, اسلام کی ایک دفعہ تو دھاگ بیٹھ جاتی نا. بہرحال چونکہ میرے طرف سے پہلے اختیار تھا, اس واسطے اب گرفت نہیں ہوگی, لیکن آپ نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. تو اللہ آپ مختار کل نہیں ہے نا, فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دنیا کی طلب میں کہ مال آئے گا, مال دینے والے تو میں ہوں. اللہ اکبر. تو اس سے یہ دوسری بات مجتہد بھی ہوتا ہے اجتہاد کے ساتھ, لیکن اجتہاد میں کوئی غلطی ہو جائے, اللہ کو پسند نہ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں. دوسرے جو مجتہد ہیں ان کی بات جو ہے وہ مصیب بھی ہوتا ہے اور مفتی بھی ہو جاتا ہے, اس کے واسطے کوئی وحی نہیں آتی. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری, ان قیدیوں میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے, حضرت عباس بھی انہی میں سے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو مسلمان ہو گیا, فدیہ نہیں دیتے کیونکہ مسلمانوں سے کیا لینا ہے. فرمایا جو قانون ہے, جب تم پکڑے گئے تھے وہ قانون نافذ ہو گیا تھا, اس پر تو عمل کرو, یہ تمہیں فدیہ دینا پڑے گا. اور بلکہ آپ کے بھتیجے جو ہیں وہ بھی قید ہیں, ان کی طرف سے بھی آپ کو دینا ہوگا. مدد موئے کو حوصلہ وقت بھی نہیں ملی. فرمایا اچھا میں بتاؤں, جس وقت آپ ادھر آ رہے تھے اپنی بیوی ام فضل کو جو آپ نے مال دیا تھا وہ کدھر ہے؟ آپ کسی کو ہی پتہ نہیں, میری بیوی اور مجھے پتا ہے, تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ سچے رسول ہیں, لا الہ الا اللہ مومن ہو گئے. لیکن فرمایا فدیہ دینا پڑے گا, اور اگر یہ سچے ہیں یا سلیمان لائے تو ہم اگلی مال غنیمت میں ان کو سود نکال دیں گے, ان کو مل جائے گا مال, لیکن یہاں دینا پڑے گا. اگر مسلمانوں کی ایمان لوگوں کی 4 قسمیں بیان کی, 3 مسلمان 1 کافر. فرمایا کچھ مہاجر ہیں, کچھ انصار ہیں, ایک دوسرے کی مدد کے پکے مومن ہیں. کچھ مومن ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی, کرنا چاہیے تھی, ان کی مدد کرنا تمہارے ذمہ نہیں. ہاں اگر غیر مسلم کے خلاف وہ کہتے ہیں تو پھر آپ ان کی مدد کریں. کافر کب آئیے. اور مہاجرین اور مجاہدین نہیں, اچھا جی, مہاجرین اور انصار کا اللہ نے ذکر کر کے آگے مومن ہونے کی مہر ثبت کر دی. جو لوگ کسی صحابی کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے ہیں ان کو یہ آیت بار بار پڑھنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہ کون ہے؟ انصار. اور وہ لوگ جو جہاد کر کے ہجرت کر کے ادھر آ گئے وہ ہیں مہاجر. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یہ دونوں پکے مسلمان ہیں. یہ دونوں, نام کسی کا نہیں, اس میں امیر معاویہ بھی ہے, فلانے ہیں, فلاں لوگ لگے رہتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے نام کسی کا نہیں ہے. یا کوئی بہت کم ہے, ایک کوئی مرتد ہو گیا تو واضح ہے, وہ تو ویسے ہو گیا نا. تو باقی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام لے کر فرمایا یہ کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا. وہ کتنے مضبوط زبردست الفاظ ان کے لیے فرمائے. وہ پہلے اسی سورہ انفال کے اندر مومن کی شان بیان کی تھی, وہاں بھی اولئک هم المؤمنون آیا تھا, یہ ہے مومن. آگے بعض دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. فرمایا پکے مومن کو آپ نے کہہ دیا. فرمایا ان سے کوئی غلطیاں ہوں گی تو کیا ہوا, آخر انسان ہے نا, میں ان کو معافی کا اعلان کرتا ہوں. لہم مغفرۃ, میں بخش دوں گا. تم
کیا کئی لوگ اب لگے رہتے ہیں کہ فلانے صحابی کا یہ قصور تھا، یہ قصور تھا، یہ قصور. تمہیں کیا لگا؟ تم فیصلہ ہو، صحابہ کا فیصلہ کرنے والے ہو. تم اللہ نے تو فیصلہ کر کے قرآن میں اتار دیا، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، ہم نے معاف کر دیا. اتنا بڑا ان سے جنگ احد میں جو گناہ ہوا تھا، درہ چھوڑا تھا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں نے بھی معاف کر دیا اور آپ بھی معاف کر دیا. غلطی ہو گئی، ہو سکتی ہے، خیر انسان ہے نا، غلطی تو ہو جاتی ہے. تو ہم معاف کریں، لیکن بعد میں آنے والے تمہارا منہ کیا ہے کہ تم اتنے بڑے اونچے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ یہ ہے، یہ تھا، وہ فلانے کا قصور تھا، فلانے کا قصور تھا. تمہیں فیصلہ بنائے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے. پہلے تو ایک دوسرے کے وارث بھی بن گئے تھے، پھر جب رشتہ دار مسلمان ہے گئے تو فرمایا اب اس طرح بھائی تو ہیں لین دین میں، لیکن میراث رشتے کے مطابق ہوگی، وہ ان کو ملے گی. اخوت کے اخوت پر نہیں ہوگی. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. مشرکین کے 4 قسم کے لوگ تھے. بعض کے ساتھ معاہدہ تھا 10 سال، سورہ حدیبیہ میں ہوا تھا، جہاد نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے، اپنے اپنے کام کرو. بعض کے ساتھ بغیر معین مدت کے، بعض کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں تھا ویسے ہی. تو بعض کے ساتھ تھوڑی مدت کے لیے ہوا تھا. فرمایا سب معاہدے ختم. جب انہوں نے توڑا ہے، پہلا انہوں نے توڑا تھا 10 سال والا، اگلے سال انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر اگلے سال مفتوح ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، ورنہ 10 سال تو بدر نہیں کر ہوتے. اس کے بعد 10 سال سورہ حدیبیہ کے 10 سال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 10 سال سے تو پہلے آپ تشریف لے گئے دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ فتح دکھانی تھی اپنے ملک میں، اسی طرح جس طرح نکالے گئے تھے پھر عزت کے ساتھ آ آئے اور مشرکین بھاگ گئے. ان کے ساتھ بھی معاہدہ توڑ دیا گیا، لیکن فرمایا 4 مہینے چونکہ یہ اشہر حرم کے ہیں تو اس میں ہم کچھ نہیں کہتے کہ جانا ہے میں جاؤ، نہیں تو اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو جائے گی. اللہ فرمایا جن کے ساتھ تھوڑا مدت ہے اور انہوں نے کس سے کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کی تو پورا کرنا. جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ جو آپ معاہدہ نہیں ہے ان کو بھی چاہیے اپنے سنبھل جائیں یا ایمان لے آئیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، جب اشہر حرم ختم ہو تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم مشرکین کو جہاں پکڑو کاٹ دو، خُذُوهُ گرفتار کرو، اور ان کی ہر راہ میں بیٹھ کر ان کو جو جہاں ملے بس چھوڑنا نہیں ہے. ہاں ان میں سے کوئی توبہ کر لے، ایمان لائے، ان کو چھوڑ دو. اور کوئی ایمان نہیں بھی لاتا، وہ کہتا ہے میں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں تو ان کو پڑھا دے دو. وہ جو معلومات کرنا چاہتا ہے معلوم دے دو ان کو. اس کے بعد اگر ایمان لائے تو ٹھیک ہے رہے، اگر ایمان نہیں لاتا تو اس کو تم نے کہنا کچھ نہیں ہے، اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچا دو. یہ معاہدہ کر کے آیا ہے، جگہ وہیں پہنچا دو جہاں وہ جانا چاہتا ہے. فاجر وقت ہے اسماء کرام علیہ السلام بلو مأمن. یا اللہ ہم ان سے کس طرح لڑ سکتے ہیں، یہ تو ان سے تو معاہدہ ہوا ہے. فرمایا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو پھر کیوں نہیں لڑتے ہیں. پھر دوسری وجہ یہ نہ لڑنے کی، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں. فرمایا تم بھی تو ان کے رشتہ دار ہو، وہ رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے تم کیوں کرتے ہو. وہ تو جب تمہیں بولے تمہیں خلاف دانت پیستے ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں وہ رشتہ دار نہیں کا وہ خیال کرتے تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتے پھر تم بھی نہ کرو، ہماری طرف سے اجازت ہے. کیوں نہیں لڑتے بھائی؟ نہ قسم ایمان، انہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہے، دین تمہارے پر انہوں نے طعن کیا ہے. آپ ہماری طرف سے ہوئے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ. یہ جو کفر کے امام اور بڑے ہیں ان کو پکڑ کے مار دو. کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، چھوڑو بنے. پھر غیرت دلاتے ہیں. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ.
کیوں نہیں لڑتے اس سے؟ جنہوں نے عہد بھی توڑا، انہوں نے تمہارے پیغمبر کو ان کے گھر سے نکالا، انہوں نے پہل کی معاہدہ توڑا، اب بھی تو نہیں لڑتے اس کے ساتھ۔ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم ہے جو اس پر چلو۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے ہاتھ سے ان کو مروانا چاہتے ہیں، اس کے فائدے تمہیں بتا دیے، ورنہ تو تمہارے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم ویسے ہی سنبھال لیتے۔ لڑو، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے، انہیں اپنے ہاتھوں سے تمہیں تنگ کیا نا، اب تم اپنے ہاتھوں سے انہیں مارو، مزہ آئے گا نا؟ ایسا ہوتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا مار دے تو پھر جب تک وہ اس کے بیٹے کو نہیں مارے گا تسلی نہیں ہوتی، دوسرا مارے بھی نہیں تو مارے نہیں۔ انہوں نے تمہارے لڑائی کی ہے، وَيُخْزِهِمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر جو ایک مشکل اور پریشانی ہو چکی تھی اس سے تمہیں جہاد کی اجازت دے کر تمہارے ہاتھوں سے کٹوا کر تمہاری شفا دینا چاہتے ہیں۔ وَلْيُصِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ، اور تمہارا بھی امتحان ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، جانا بھی نہیں۔ مجاہد کون ہے اور کون ہے جو اللہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے ساتھ دوستی نہیں لگاتا ہے؟ کون ہے رسول سے محبت کرتا ہے اور ایمانداروں سے محبت کرتا ہے اور کون ایسا نہیں کرتا؟ یہ میدان میں جہاد کا میدان سجے گا، وہاں پتہ چلے گا۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، ہم ان سے کیسے لڑیں کہ یہ مسجدوں کی تعمیر کہتے ہیں، بیت اللہ بنایا انہوں نے، مسجد حرام انہوں نے بنائی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو مشرک بوئیں تعمیریں کرتا رہے، صرف تعمیر کرنے سے وہ نہیں بچ سکتا۔ ادھر کفر کریں تو ان کے جو نیک عمل تمہارے نظر آ رہے ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے عمل کو ہم ضائع کر دیں گے اور آگ میں یہ جائیں گے۔ ہم بتاتے ہیں مسجد کے متولی کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر پختہ ایمان رکھیں، قیامت کو مانیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے، کسی پر کر سے نہیں ڈرتے۔ اور ادھر سے کہتا ہے انتظامیہ کھا گئی، ادھر کھا کہتے رہو، جو منہ سے بولتے ہیں بولنے دو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر مشرکین کہتے تھے ہم تو بڑی نیکیاں کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا یہ باتیں نہ دیکھو، کیا تم نے حاجیوں کو ستو پلانا اور مسجد کی دیواریں بنانا، یہ اس کے مقابلے میں ایمان لانا، قیامت پر جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، یہ برابر کر دیا؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوتا ہے ستو پلا دینا کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاؤ، سنو، جو ایمان لائے، ہجرت کرے، جہاد کرے، اپنے مال خرچ کرے، اعظم درجہ عند اللہ، ان کا درجہ بڑا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان کو آپ خوشخبری دے دیں کہ اللہ رحمت کرے گا اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں دے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم، فرمایا تمہاری رشتہ داریاں، دوستیاں بھی ایمان کی بنیاد پر ہیں۔ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان کو دوست بناؤ نہ، کب؟ جب یہ کفر کو پسند کریں۔ جو ان سے آپ دوستی لگائے گا تو ہمارا نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قریب 5-6 چیزیں ذکر فرما کر جو آدمی اس کے لیے وہ چھوڑتا رہے، فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، خاوند، تمہارے قبیلے کے لوگ، تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہاری تجارتیں جس کے
کھوٹے ہونے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے. تمہاری وہ بلڈنگیں جو تم نے کما کی بنائی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری یہ لگے گی تو پھر، اور جہاد نال ملایا ہے، ایمان اور نال جہاد. تو جہاد اور اللہ پر ایمان لانے سے یہ زیادہ اگر پسند ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کس وقت آ جائے گا. ویسے یہ نہیں کہ آخر ان کے ساتھ رہنا ہے، محبت ہوگی، مال کمانا ہے، سارا کچھ ہے. احبہ کا لفظ ہے کہ ایمان اور جہاد سے ان کی محبت بڑھ گئی تو پھر خیر بناؤ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب آئے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، بہت سے مقامات پر فتح دی. غزوہ حنین میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد تھی اور مقابلے میں لوگ صرف 4000 تھے، یہ 12000 تھے صحابہ. کسی کے منہ سے نکل گیا صحابی ہے. ہاں بابو کہ قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے، اتنے ہم تو تھوڑے تھے تو کامیابی ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں اپنی کثرت پر نظر ہونے لگی ہے، پر دیکھ لیتے ہیں تم کثیر بن کے کیا کرو گے. شروع میں حملہ ہوا، وہ شکست کر کے بھاگ گئے وہ مشرک. پھر انہوں نے ہتھیار ہی اتار دیے، مال غنیمت جمع کر لی. مال غنیمت جمع کر کے آ رہے تھے، وہ بڑے لڑاکے تھے، بنو سکیم پتہ نہیں بنو کون تھے، وہ جو ہیں وہ راستے میں بیٹھ گئے، ہو کے تیار ہو گئے. انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، ایسا حملہ کیا بعد ان کے بہت پریشان کر دیا. اب وہ فتح شکست سے بدل گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فرشتے بھیجے، پھر یہ کامیاب ہو. درمیان میں یہ دکھا دیا کہ تم جو اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے، کر دکھاؤ نا کثرت پر، ہم مدد نہ کریں تو تم کیا کرو گے. پھر شہادتیں بھی کچھ ہو گئیں. پھر وہ جو مقابلے میں آئے تھے حوازن کے لوگ بڑے لڑاکے تھے، اللہ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس غزوے میں مال غنیمت بھی بہت حاصل ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اس واسطے بعد ہمارا قیدی واپس کر دو. قیدی بھی تھے بڑے. فرمایا نہیں، یہ پہلے مسلمان ہو جاتے نا، یہ تو اب مسلمانوں کا حق ہو گیا ہے مجاہدین کا. اب اتنا ہے تم ایمان لائے ہو تو میں ایک چیز تم پسند کر لو، پھر میں صحابہ سے بات کروں گا، حکم نہیں جلانا، بات کروں گا. یا تو اپنے قیدی چھڑا لو، یا اپنا مال لے لو، ایک تم پسند کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہمارے قیدی چھوڑ دیں، مال کو چھوڑو. میں ٹھیک ہے، میں صحابہ سے بات کرتا ہوں. اب ان کے بنا ہو گئے ہیں، میرے نہیں. اللہ اکبر. ہاں جی، وہ تو مسلمان ہو گئے، قیدی ان کے چھوڑ دینے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جس طرح فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اب تو کہہ رہے ہیں نا بھرے بجنے میں، مجھے نہیں پتا کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون اوپر سے کہہ رہا ہے. تمہارے قبیلے ہیں، الگ الگ بیٹھو، مشورہ کرو. مشورہ کر کے تمہارا ایک سردار ادھر آئے گا، اس قبیلے کا ایک سردار، سارے آئیں گے، وہ بتائیں گے ہمارے قبیلے کا کیا فیصلہ ہے، پھر ہم یہ کریں گے. اور اس کے بعد ساتھ وعدہ بھی کرتے ہیں جو تم جتنے چھوڑو گے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اگلی جہاد کے اندر اس کا وہ پورا کر دیں گے. تو بہرحال پھر صحابہ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو. اسی غنیمت کے مال میں جب آپ واپس آ رہے تھے، ہاتھیوں کو پتہ چلا، ان کے بعد بہت دعا ہو گئی کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے بانٹتے جا رہے. بڑا لگی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون، مشرک جو ہیں یہ گند ہیں، نجس، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اس سال کے بعد پہلے جو اکڑ کے چلتے تھے، ننگے بھی طواف کرتے تھے اور اکڑ کر چلتے تھے، آپ ان کو کہہ دو تمہارا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے، نہیں آ سکتے. ایمان لاؤ تو پھر آؤ. تو کافر مشرک مسجد میں
یعنی یہاں سے نہیں آ سکتا. مسجد حرام کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں سب، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں. مشرک، عیسائی، یہودی، ہندو، کوئی بھی ہو وہ مسجد میں کسی مسجد میں آ سکتا ہے. کوئی مسئلہ پوچھے آتے تھے نا، یہودی بھی آتے تھے، فلانے آتے تھے. یہ تو خاص کر ان کے لیے ہے جو چودھری بنے ہوئے تھے مسجد حرام میں. ان کے بارے میں ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کر کے نہ آئے. یا ان کے ساتھ ہم اگر کٹف کر لیں گے تو ہم کھائیں گے کہ وہ تو تاجر لوگ ہیں. فرمایا وہی تمہیں کھلاتے ہیں، خدا میں نہیں ہوں. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم ان کے محتاج نہیں رہو گے، وہ تمہارے محتاج ہو جائے گے. ہم آپ کو اپنی فضل سے اتنا دیں گے تم غنی بن جاؤ. لڑو قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، ان مشرکین سے لڑو جو حرام کو حرام نہیں کرتے، حلال کو حلال نہیں، اپنی مرضی کرتے، ایمان نہیں لاتے. لڑو. اس طرح یہود جو حضرت عیسیٰ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے، ان سے بھی جہاد کرو. یہ بھی مشرک ہیں اور انہوں نے اپنے پیروں کو بھی خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. لہذا یہ اسباب ہیں لڑائی کے، لڑو ان سے. یہ تمہارے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، بجھا تو نہیں سکیں گے، لیکن جو بجھانے کی کوشش کرے گا اس کا مقابلہ نہیں کرو گے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور حق دین کر بھیجا ہے، غالب بھی کر دے گا. اگر تے مشرکین سڑتے بجھتے بلتے رہیں، نہ پسند کریں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، یہودی اور نصارى وغیرہ الی آخری، یہ لوگوں کے مال ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں اور مال ان کے کھاتے ہیں، اور مال کو خراب نہیں کرتے بلکہ جمع کر کے رکھتے ہیں. ان کو خوشخبری دے دیں اس کی کہ دردناک عذاب ہوگا. یہی سونا چاندی جو غلط طریقے سے تم استعمال کر کے جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہو، اسی سونے چاندی کو جہنم میں گرم کر کے تمہارا چہرہ، تمہارے پہلو، تمہاری پیٹھ داغی جائے گی. اور اسی سے کہتے ہیں جو مال کی زکوٰۃ پوری نہیں دیتا، کچھ دیتا ہی نہیں یا کچھ دے دیتا ہے، یعنی پورا حساب نہیں کرتا، جو بچاتا ہے فرمایا اس کا سارا مال جو ہے نا جہنم میں گرم کر کے ان کو وجہ بیان کی. فرمایا جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو پہلے تیوڑی چڑھاتا ہے، یار کدھر آ گئے، تو وہ پھر بھی نہیں جاتا تو پھر ادھر منہ پھیر لیتا ہے. اگر پھر بھی مانگنے والا نہیں جاتا تو پھر آپ چلا جاتا ہے پیٹھ پھیر کے. فرمایا اس نے پہلے تیوڑی چڑھائی، اس نے پہلو بدلا، اور یہ اب آخر جا رہا ہے تو وہ تین چیزوں کا نام لیا. فرمایا ہم ان کو آگ سے جلائیں گے. اس واسطے مسلمانوں کو چاہیے کہ پورے اپنے مال کا جو ہے زکوٰۃ ادا کریں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استعجلتم، ایمان والو ترغیب دے رہے ہیں، تم زمین کی چیزوں کی طرف کیوں جھکتے ہو؟ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے جہاد کی تو تمہیں باغ نظر آتے ہیں، تمہیں کھیتیاں نظر آتی ہیں، تمہیں گھر کی چیزیں نظر آتی ہیں. چھوڑو سب چیز کو. جب جہاد کا حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے، تو پھر تم ان چیزوں میں یہ تو کچھ نہیں، بیٹھے رہو گے تو دشمن آ کر وہ لے لے گا تو پھر کیا کرو گے؟ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا. اور زبردست اللہ تعالیٰ ان کو ترغیب دے رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں، تم نہ نکلے اِلَّا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا، وہ جہاد کریں گے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کیا ہے؟ تمہاری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن تمہارا فائدہ ہے. اللہ کو پہلے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. ہجرت میں کیا آپ کو پتا ہے؟ صحابہ لگتے صرف میرے دو بندے، نبی علیہ السلام اور 7 صحابی ہیں، ویسے 4 تھے، ایک خادم بھی تھا، ساتھ ایک راہبر بھی. مشرکین میں سے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہیں، راہبر بنایا تھا مشرک کو. اس کو راستے کا پتا تھا کہ وہ عام جو راستے ہیں سب لوگوں کو پتا ہے،
یہ کوئی ایسے راستے پہ لے جائے لوگوں کو پتہ نہ ہو، اس کو پیسے دیے تو 4 آدمی اس طرح بنتے ہیں، لیکن اصل مقصود تو خود نبی علیہ السلام اور اس کے ساتھ خادم خاص حضرت صدیق۔ فرمایا ہم نے مدد کی غار میں جب یہ تھے اور اوپر مشرک پہنچ گئے تھے، اس وقت صدیق اکبر گھبرا گئے کہ اگر اس غار میں آ گئے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق، اے میرے ساتھی، یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، صرف ایک ہی صحابی ہے جس کا نام، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابی کہا ہے، ایک صحابی کا نام لیا وہ زید ہے، اور ایک کو صحابی کی صفت کے ساتھ بنایا وہ صدیق اکبر ہے، اور اسی کی صحابی پر لوگ کہتے ہیں یہ منافق تھے، فلانے بدماشیاں کرتے ہیں۔ اب ہم نہ کہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دل پر بھی سکون نازل کر دیا، مدد بھی کی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، پھر نکلو، ہلکے ہو یا بوجھے ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، جب نفیر عام ہو جائے کہ سب نے نکلنا ہے، ویسے تو حکومت کی مرضی ہوتی ہے کتنے بندے کہاں بھیجنے ہیں، لیکن ایسا موقع بھی آ جاتا ہے جو سارے نکلو، ہر حال میں جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور منافق نہیں کریں گے۔ فرمایا اس واسطے نہیں کریں گے کہ اگر یہ سفر بھی چھوٹا ہوتا اور ان کو مال غنیمت میں ملنے کا کچھ امید ہوتی تو پھر یہ کرتے سفر، لیکن یہ دونوں چیزیں ان کو نہیں نظر آ رہی، اس واسطے یہ نہیں نکلیں گے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، منافق آ کر اجازت مانگتے تھے، میری بڈھی بیمار ہے، میرا گھر اکیلا ہے، میرا فلاں ہے فلاں ہے، تو آپ کہتے جا اجازت چھٹی لینے آتے، تو اللہ نے تنبیہ فرما دی کیوں چھٹی دیتے ہیں آپ؟ مختار کل ہوتے تو کر رہے ہیں، مختار کل کون ہے؟ جو کوئی مانے کسی اور کو پھر آگے نہیں کہہ سکتے، آگے تکلیف ہوتی ہے، انہیں کے پیچھے تو ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، پھر کیسے گئے ان کو؟ جن کے بارے میں یہ سنتے ہیں ان کے بارے میں مجھے چلو تمہاری مرضی، ہم کسی کا لڑتے تھوڑی ہیں۔ کیوں اجازت دی؟ آپ اجازت نہ دیتے تو یہ جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن واضح ہو جاتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اجازت نہ دیتے تو پھر پتہ چلتا۔ ایماندار کے بارے کو بھی اجازت مانگتا ہے کہ اللہ کا رسول جائے جہاد میں، وہ کہے میں گھر بیٹھ رہا ہوں۔ ایماندار کبھی ایسا نہیں کر سکتا جو منافق ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا جہاد میں جانے کا، اور کیونکہ ارادہ اگر ہو جائے تو پھر بندہ کچھ تیاری تو کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کیا، انہوں نے جانا ہی نہیں، ایک ویسے اوپر سے آئے گئے اجازت مانگ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو یہ تکلیف پہنچاتے، کمزوریاں کرتے، لڑائیاں، ان کے ساتھ نہیں لڑنا انہوں نے، یہ جاسوسیاں کرتے تھے۔ ایک نے کہا مجھے اس واسطے اجازت دو، میں عاشق مزاج ہوں، تو ادھر رومی لڑکیاں بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں، میں کبھی ملوث ہو جاؤں تو مسلمان ہوں کہ یہ پریشانی کا باعث بن جائے گا، فتنہ ہو جائے گا کہ دیکھو یہ کیسے ہے، اس واسطے میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فتنے کفر منافقت کے ساتھ بڑی منافقت کون سی ہوتی ہے؟ پہلے ہی فتنے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ادھر تو نہیں لڑنا ہے کہ لڑکیوں کو دیکھنا ہے، یہ ویسے بکواس کرتے ہیں۔ ان کو تو آپ کی بھلائی تکلیف دیتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچے تو یہ بغلے میں جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَلَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیں جو تکلیف پہنچتی ہے، جو فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، فرما دیجیے تم ہمارے ساتھ دو چیزوں کا ارادہ رکھتے ہو اور دونوں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ میدان جنگ میں یا اللہ تعالیٰ شہادت دے دیں گے
تو یا فتح دے دیں گے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے پسندیدہ چیزیں ہیں اور ہم بھی تمہارے انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج کے بھائی دیں گے یا ہمیں حکم لگ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں کٹوائیں گے. ہم ان چیز کا انتظار کرتے ہیں. یا اللہ ان کے پاس تو بہت مال ہے. فرمایا کیوں ان کے مال کو دیکھتے ہو. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کا مال اولاد تجارتیں خزانے تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں. یہ ان کی وجہ سے تو ہم ان کو عذاب دیں گے. کمائیں گے یہ دکھائیں گے کوئی اور. یہ آپ دن رات کر کے کمائیں گے. شاید یاد ہوگا فتح ہوگی مال مسلمان کے پاس آ رہے. ویسے یہ ہے بڑے ڈرپوک. لو یجدون ملجأ ومغارات ومدخرا لولوا، اگر یہ کوئی جگہ پانے پڑا کی یا کوئی غار ان کو مل جائے یا کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے یہ فوراً وہاں جائیں. یہ مجبور ہے کہ جاتے نہیں، ان کو چیزیں ملتی نہیں. منافق جو ہیں جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو پھر اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیا، اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے. فرمایا ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے کے رسول نے جو کچھ دے دیا اس کو لے لیتے اور اللہ پر اعتماد رکھتے، کہتے حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ، اللہ میں کافی ہے، اپنے فضل سے ہماری دو چیزیں اور بھی دے دے گا. فرمایا یہ مال صرف تمہارے لیے، 5واں حصہ جو ہے یا زکوٰۃ کا جو مال ہے ان کے مصرف ہیں. وہ فقیر مسکین عامل مؤلفۃ القلوب، گردن چھڑانا قیدیوں کی یا مقروضوں کی، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں جو پڑھتے ہیں دین حاصل کرتے ہیں، یہ تو ان کا حق ہے. نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے جو بتا دیا جائے گا پھر رسوائی ہوگی. وہاں نہیں، وہ کون ہے؟ ہماری بات اگر سن لی ہم کہیں گے جناب ہم تو یہ پھر ہماری بات بھی سننے کی گل ختم ہو جائے گی. فرمائے ان لوگوں پر ٹھیک ہے کان ہیں لیکن ہر ایک کی ان کی نرم طبیعت کی بات ہے، سن لیتے ہیں، لیکن اعتماد اللہ پر یا ایمانداروں پر کرتے ہیں. تمہارے اوپر اعتبار نہیں، تمہاری باتوں پر اعتبار نہیں ہوتا. پھر وہ قسمیں کھا کر تمہیں راضی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. میدان جب وہ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، کچھ منافق کے ساتھ تھے، راستے میں آپس میں ٹولیاں بنا کے کہتے ہیں یہ کاری جا رہے ہیں نا، یہ بڑے بڑے پیٹ والے جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، یہ کل رومیوں کے ہاتھوں میں قید ہوں گے، پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے. ایسی ایسی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا تو ہم نے یہ کہا نہیں، وہ تو سفر لمبا تھا، تھکے ہوئے تھے، ہم نے گپ شپ لگا رہے تھے. فرمایا باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون الظالمون، گپ شپ تمہیں اللہ اللہ رسول کی اور کیا اور قرآن کے بارے کے خلاف میں تمہیں مذاق کرنے میں گپ شپ ہے، اور کوئی تمہاری گپ شپ نہیں ہے. لہٰذا تمہیں سزا ہوگی کہ توبہ کر لے گا معاف کر دیں گے، نہیں کرے گا تو صاف ہی. منافق ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور بخیل ہے، مال خرچ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کے ساتھ جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے. بس ان کے لیے کافی ہے دنیا میں چند دن مال دولت کے ساتھ گزارنے. ان کو پچھلے لوگوں کے بارے میں نہیں پتا. یہ بھی ان دولت مندوں کی طرح اپنے مال سے نفع اٹھا لیں، آخر کار وہ وقت آ جائے گا یہ مال بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ دنیا بھی نکل جائے گی. اور جناب مومن کیسے ہوتے ہیں؟ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے. اللہ نے مومنوں اور مردوں اور عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ مساکن عمدہ، وہاں بلڈنگیں ہوں گی اور اللہ کی رضا مندی اور سب سے بڑی چیز ان کو ملے گی. یہ ہے کامیابی. بن جاؤ مومن. یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ اور منافق. کفار کے ساتھ تلوار لے کر، منافقوں کے ساتھ زبان سے صرف ان کو سمجھانا ہے. ابھی کیونکہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کلمہ ہی پڑھتے، تو ان کے ساتھ تلوار نہیں استعمال کرنی. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر اللہ نے بتا دیا. پوچھتے ہو نا خدا کی قسم ہے نہیں دی.
ومنهم من عاهد الله، ایسے برے لوگ ہیں بعض دفعہ اللہ سے عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ میں مال دے. ایک بندہ آیا، اس کے نام میں اختلاف ہے، نام ہو یا نہ ہو ہمیں پتہ. بعض تفسیروں میں ایک نام لکھا ہے لیکن وہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ ایک مخلص صحابی کا نام ہے، وہ نہیں ہے. اس واسطے کسی کا نام لیے بغیر وعدہ کیا مجھے مال دیا جائے تو میں صدقہ بھی کروں گا اور نیکیاں، بہت مالی نیکیاں بھی کروں گا، دوسری بدری نیکیاں تو کر ہی رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو سارا دن تو رہے. نہیں نہیں نہیں، آپ نے دعا کر دی، اس کا مال بڑھتا ہی گیا، اس کی منافقت پھر ظاہر ہو گئی، وہ مدینہ سے باہر نکل گیا کیونکہ مال زیادہ ہو گیا. پھر جب اس سے زکوٰۃ کے لیے بندہ بھیجا گیا اس نے توان سمجھا، اس سے کیوں لیتے ہیں؟ تو پھر آگے جب بتایا گیا آپ نے فرمایا یہ ہلاک ہو گیا. پھر وہ مال دیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں اللہ تو مجھے روک لیا، اس کا مال نہیں لینا. پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر لے آیا، میں نہیں لینا جس کا رسول نے نہیں لیا. حضرت عمر کے زمانے میں پھر لے آیا، وہ کہ میں نہیں لینا جس کا انہوں نے نہیں لیا. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مر گیا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَأَجْرَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّلِينَ. جب جہاد کا اعلان ہوتا یہ اس کے لیے چندہ بھی جمع کرو، تو وہ لوگ دینے والے تھے. کسی کے پاس اگر نہ ہوتا تو وہ مزدوری کر کے اس مزدوری کو آ کر چندے میں جمع کرا دیتے، اور جس کے پاس زیادہ ہوتا وہ زیادہ لے آتے تو اس پر منافق تان کرتے. جس کے پاس تھوڑا مال تھا اس نے رات بھر مزدوری کی، وہ آگے پیش کر دی تو کہتے ہیں یہ تو جناب انگلی کٹوا کے ہی شہید ہونے والی بات ہے. اس کے اوپر یوں اعتراض کرنا تھوڑا، اور جنہوں نے زیادہ دیا انہوں نے کہا یہ ریاکاری کرتے ہیں. اس واسطے لوگوں کی باتوں سے آپ نہیں بچ سکتے، جس کو حق سمجھتے اس کو عمل ملاؤ. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستحي. ان منافقین کے لیے آپ جہاد بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، آپ 70 بار بھی بخشش مانگیں تو ہم نہیں بخشیں گے. نبی علیہ السلام پھر بھی بخشش مانگ رہے تھے. فرمایا 70 بار کہا نا، میں 70 سے بھی زیادہ مانگوں گا، اتنی مہربانی. یہ نہیں کہا کہ بالکل نہ مانگیں، یہ فرمایا. اس منافق جو رئیس المنافق ہے وہ مر گیا، اور لمبی بات ہے ٹائم نہیں. تو اس کے لیے جنازہ، اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس کے جنازے کے لیے بھی گئے، اپنا کرتا بھی دیا کفن میں، اپنا لعاب بھی ڈالا اس کے منہ میں. آپ بتاؤ یہ سارا کچھ کیا، جنازہ پڑھا دیا. حضرت عمر نے بار بار حضرت آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ تو ساری زندگی دکھ دی ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے. فرمایا مجھے روکا تو نہیں ہے، میں پڑھوں. جنازہ پڑھا دیا کہ آیت آ گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ إِلَّا مُنَافِقِينَ. میں سے کوئی مرے آپ نے جنازہ آئندہ نہیں پڑھانا، ان کی قبر پہ نہیں جانا، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنا. اب بتاؤ نبی علیہ السلام کا لعاب منہ میں ہے، کپڑے بدن پہ ہیں، جنازہ پڑھایا ہے، استغفار مانگا ہے، لیکن اللہ نے نہیں بخشا، نہیں بخشا اس کو. اپنے ایمان سے بخشے گا جائے گا انسان. اللہ اکبر. وجاء المؤذنون من الاعراب. دیہاتی کچھ آئے جو جہاد میں نہیں گئے تھے. تبوک کی بات پیچھے سے چل رہی ہے، وہ ذرا بڑا مشکل غزوہ تھا، وہاں لڑائی ہوئی نہیں، وہ ڈر کے بھاگ گئے تھے، لیکن یہ بڑا سفر لمبا تھا، بہت کچھ تھا، مشکلیں تھی ساری. اس واسطے مشکل ترین رمضان کا مہینہ بھی تھا، گرمیوں کا مہینہ بھی تھا، دور کا سفر تھا، سواری آنے کا بہت مشکل تھا. وہاں گئے مقابلے کے لیے تو وہ ڈر کے بھاگ گئے. اگر یہاں بیٹھے رہتے تو وہ آگے چڑھ جاتے، وہ ڈر کے مقابلے میں آئے ہی نہیں. تو اب جب فتح حاصل کر کے واپس آئے تو عذر کرنے والے آ گئے تھے، آتی ہمیں اجازت. فرمایا کچھ تو عذر پیش کرنے کے لیے آئے نہیں، چودھری بن کے گھر ہی بیٹھے رہے. فرمایا کوئی بات نہیں،
یا مانگے یا نہ مانگے گھر بیٹھے ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ ہاں جو کمزور تھے، بیمار تھے، معذور تھے یا ٹھیک بھی تھے لیکن بڑا لمبا سفر تھا، اس کے لیے سامان جہاد چاہیے تھا، سواری وغیرہ چاہیے تھی، وہ نہیں تھی، ان کے دل تو تڑپ رہے تھے، وہ آپ کے پاس آئے بھی کہ ہمارا بھی، کیونکہ آپ نے بندوبست کیا ہے بہت سے لوگوں کا، آپ نے فرمایا تھا میرے پاس اب نہیں کہ میں تمہارے لیے تیار کروں۔ فرمایا ان سب پر کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ کس پر الزام ہے؟ انما السبیل علی الذین یستأذنون، گناہ ان پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں اور دولت مند بھی ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس وقت اجازت مانگتے ہیں۔ یہ عورتیں جو گھر میں بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ ان کی مہر تگڑی ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، جو کچھ کہا سنا گیا ہے حق تو ادا نہیں ہوا، جو کچھ ہو گیا ہے اللہ سے قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔